بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا گزشتہ ویڈیو میں ہم نے نظم حمد کی بلند خوانی کی تھی آپ کے سامنے، اور اس کی ضروری وضاحت بھی کی تھی، ساتھ ساتھ ہم نے اس کے الفاظ کے معنی بھی آپ کے سامنے واضح کیے تھے۔ آج ہم اسی سبق کی مشق کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 32 پر نظم پانی کی مشق دی گئی ہے، جو امید ہے اس وقت آپ کے سامنے ہوگی۔ مشق کے پہلے سوال کے تحت آپ کو 5 اجزاء دیے گئے ہیں، یعنی 5 سوالات دیے گئے ہیں، جن کے جوابات اس وقت بورڈ پر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ دراصل بیٹا آپ کی صلاحیتوں سے تو یہی امید ہے کہ اگر میں آپ کو ان کے جوابات بتاتا تو آپ ضرور تحریر کر لیتے، لیکن آپ کی آسانی کے لیے کہ آپ کو مشکل نہ ہو، آپ کو مشکل سے بچانے کے لیے میں نے یہ جوابات یہاں تحریر کر لیے ہیں، جو اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے 5 اجزاء یا 5 سوالات ملاحظہ فرمائیں۔ بیٹا یہ ہے مشق، اور مشق کے سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے 5 سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے پانی کیا ہے؟ سوال نمبر 2 پانی کن 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے؟ اور سوال نمبر 3 پانی سردی میں کیا بن جاتا ہے؟ چوتھا سوال ہے پانی گرمی میں کیا صورت اختیار کر لیتا ہے؟ اور 5واں سوال ہے پانی ہوا میں شامل ہو کر کیا بن جاتا ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا، بالترتیب سوالات آپ نے دیکھ لیے، اب ان کے جوابات سامنے بورڈ پر دیکھ لیجئے۔ جیسا میں نے آپ کے سامنے 5 سوالات دہرائے، میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں۔ سوال نمبر 1 ہے پانی کیا ہے؟ سوال نمبر 2 پانی کن 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے؟ سوال نمبر 3 پانی سردی میں کیا بن جاتا ہے؟ اور سوال نمبر 4 ہے پانی گرمی میں کیا صورت اختیار کر لیتا ہے؟ جبکہ 5واں اور سوال نمبر 1 کے تحت دیا گیا آخری سوال پانی ہوا میں شامل ہو کر کیا بن جاتا ہے۔ تو 5 سوالوں کے جوابات میں نے یہاں آپ کے سامنے تحریر کیے ہیں، میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال پانی کیا ہے؟ تو اس کا جواب جو میں نے آپ کے لیے یہاں تحریر کیا ہے، ذرا دیکھ لیجئے۔ پانی دراصل خالق کائنات کی عطا کردہ ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے، جو نہ صرف ہماری پیاس بجھانے کا ذریعہ ہے، بلکہ اس کے بغیر کرۂ ارض پر زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں جواب۔ پانی دراصل خالق کائنات یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پانی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، جو نہ صرف ہماری پیاس بجھانے کا ذریعہ ہے، بلکہ اس کے بغیر کرۂ ارض یعنی ہماری یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں، کرۂ ارض پر زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں۔ یہاں ایک نیا لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، کرۂ ارض۔ یہ دراصل عربی زبان کی ترکیب ہے، عربی زبان کا ترکیبی لفظ ہے۔ دراصل عربی زبان میں کرہ کہا جاتا ہے بال کو یا گیند کو، ٹھیک ہے، اور ارض عربی زبان میں زمین کو کہا جاتا ہے۔ زمین کو بال سے تشبیہ اس وجہ سے دی گئی ہے چونکہ زمین گول ہے اور اس کی ظاہری شکل بھی ایک فٹ بال جیسی ہے، ایک بال کی طرح ہے، تو اس لیے زمین کو کہا گیا ہے کرۂ ارض یعنی گیند جیسی زمین۔ ٹھیک ہے، جواب آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہیں بیٹا۔ دوسرا سوال دیکھیے، دوسرا سوال ہے پانی کن 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے؟ پانی کن 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے؟ تو اس کا جواب جو میں نے یہاں تحریر کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، پانی 2 گیسوں ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مجموعہ ہے، یعنی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر
بنا ہے. ٹھیک ہے، پانی دو گیسوں ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مجموعہ ہے. آپ جانتے ہیں، سائنس میں آپ پڑھ بھی چکے ہوں گے، پانی کا فارمولہ کیا ہے جناب؟ H2O. ٹھیک ہے، H2O یعنی دو حصے پانی کے اور ایک حصہ آکسیجن کا، یہ جب ملے ہیں تو اس سے پانی بنا ہے. ٹھیک ہے، سوال نمبر 3 دیکھیے. سوال نمبر 3 ہے، پانی سردی میں کیا بن جاتا ہے؟ پانی سردی میں کیا بن جاتا ہے؟ تو اس کا جواب آپ کے سامنے ہے. پانی بہت زیادہ سردی میں جم کر برف بن جاتا ہے. پانی بہت زیادہ سردی میں جم کر برف بن جاتا ہے. چوتھا سوال ہے، پانی گرمی میں کیا صورت اختیار کر لیتا ہے؟ پانی گرمی میں کیا صورت اختیار کر لیتا ہے؟ تو اس کا جواب گرمی کی شدت سے پانی بخارات کی صورت ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے. ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے. پانی گرمی کی شدت سے پانی بخارات کی صورت ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے. بخارات کسے کہتے ہیں بیٹا؟ بخارات پانی کے ان بلبلوں کو کہا جاتا ہے یا اس گیس کو کہا جاتا ہے جس میں پانی شامل ہو جاتا ہے اور بلبلوں کی شکل میں اور ہلکے ہلکے غبار کی صورت میں وہ ہوا میں شامل ہو جاتا ہے. تحلیل ہو جاتا ہے یعنی گھل مل جاتا ہے. تحلیل ہونا کہتے ہیں گھل مل جانے کو. اس طرح گھل مل جانا کہ الگ کرنا ممکن نہ ہو یا گھل مل کر بالکل اس میں غائب ہو جانا. ٹھیک ہے، پانی گرمی کی شدت سے بخارات کی صورت ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے یعنی ہوا میں گھل مل کر غائب ہو جاتا ہے. پانچواں سوال دیکھیے. پانچواں سوال، پانی ہوا میں شامل ہو کر کیا بن جاتا ہے؟ پانی ہوا میں شامل ہو کر کیا بن جاتا ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے ہے. پانچویں سوال کا جواب سب سے آخری لائن میں، پانی ہوا میں شامل ہو کر بادل بن جاتا ہے اور پھر زمین پر بارش کی صورت میں برستا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پانی جو بخارات کی صورت میں ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے تو یہ اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ ہوا میں یہ ایک جگہ آپس میں پانی جمع ہونے لگتا ہے اور جمع ہو کر یہی غبار بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ایک دن یہی بادل زمین پر برستے ہیں. آپ نے سائنس میں ریسائیکل سسٹم کے تحت اس کی تفصیل اچھی طرح پڑھ بھی لی ہوگی. پانی وہ واحد چیز ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ زمین پر واپس کسی نہ کسی صورت میں آ جاتا ہے، اولوں کی شکل میں، بارش کی شکل میں، شبنم کی شکل میں، کسی بھی شکل میں. ٹھیک ہے بیٹا، تو اس طرح مشق کے ابتدائی 5 سوالات کے جوابات آپ نے ملاحظہ فرما لیے. آج کا کام نوٹ کر لیجئے. آج کا کام محض اتنا ہی ہے. آپ نے مشق کے یہی ابتدائی 5 سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، امید ہے کہ جیسے جیسے آپ کو کام کروایا جا رہا ہے آپ اسی طرح کام کرتے جا رہے ہوں گے. انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی تو یہ تمام کام آپ کی کاپیوں میں چیک کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.